اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی. ان سے پوچھو سائنسدانوں سے, انہیں معلوم ہے قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی کو بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہوگی. آپ نے یہ فرمایا جبرائیل سے, جبرائیل تم مجھ سے پوچھو قیامت کب قائم ہوگی, تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو, میں نہیں جانتا. ہاں پوچھو سائنسدانوں سے قیامت کب قائم ہوگی, بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. تو جب یہ قیامت نہیں بتا سکتے تو یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ بارش کب ہوگی؟ تو قرآن میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث, دونوں چیزیں ساتھ لکھی ہیں قرآن میں. اللہ ہی جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی, بارش کب برسے گی. میں نے کہا جھوٹ بولتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں, کوئی بارش نہیں ہوگی. یہ تو بڑا معتبر اخبار ہے. میں نے کہا قرآن اس سے زیادہ معتبر ہے؟ جھوٹ اٹھائے پھرتے ہیں, اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں. کہ نہیں, تم اللہ کے ساتھ گمان اچھا کرو, تم اللہ کا اچھا گمان کرو, اللہ تمہارے گمان کے مطابق کریں گے. انا عند ظن عبدی بھی, بندے گمان کے ساتھ ہو. مومن کا گمان اللہ کے ساتھ جیسا ہوگا اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا. ہم نے کہا بالکل غلط بات ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. اگر بچنا چاہتے ہو عذاب سے, بچنا چاہتے ہو سیلاب سے, تو اس کی تکذیب کرو. اللہ کی شان, بہت سے مقامی عربوں نے حج ہی نہیں کیا. بھائی کیوں نہیں آ رہے حج کے لیے؟ کہ نہیں بھائی اخبار میں آیا ہے کہ طوفان آئے گا. کمال ہو گئی. اللہ کی شان, مینا پہنچ گئے پہلے ہی, اور مینا کے 3 دن پورے کر کے آخر کے سنت کے مطابق واپس آ گئے. ایک قطرہ بارش کا نہیں برسا, ایک قطرہ نہیں. پوچھے جا کے ان سے, ہاں بھائی تمہاری خبر, منہ چھپائے پھریں گے. میں اس لیے عرض کر رہا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اس پہ میں نے عرض کیا تھا, کہانت کی آمدنی کا ایک لقمہ کھلایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, فوراً نکالا اندر سے, فرمایا کہ اگر میں جان لے کر نکلتا تو اس کو نکالتا, کیونکہ یہ حرام کا لقمہ, یہ جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہوتی, جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہوتی. اس لیے یاد رکھو, جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے, جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات. گندے ارادے, گناہوں کے جذبات, سب اس گندی غذا کی وجہ سے ہیں جنہیں مسلمان بلا تحقیق کھا رہا ہے, بلا تحقیق کما رہا ہے. کوئی کما کر لا کر دے دے وہ کھا لے, کوئی حرام کھلا دے وہ کھا لے. میرے دوستو عزیزو, یہ جانوروں کے کھانے کا طریقہ ہے کہ انہیں کھانے میں کوئی تمیز نہیں. حلال کھا رہے, حرام کھا رہے, اپنا کھا رہے, پرایا کھا رہے, انہیں کوئی تمیز نہیں ہے. اس لیے چاہیے کہ اپنی کمائیوں کو حکم پر لاؤ. یہ پہلا کام ہے, یہ پہلا کام ہے. اگر کمائی حکم پر نہیں آئی, آزادی حکم پر نہیں آئیں گے. یہ تو چاہے شور مچاؤ, یہ چاہے کوشش کر لو, اخلاق اچھے ہو جائیں, کوئی کسی کے نامحرم کو نظر سے غلط نظر سے نہ دیکھے, نہیں ہو سکتا. تیرے آنکھ کی باریک رگوں میں وہ حرام خون دوڑ رہا ہے, تو اس آنکھ کو حرام کی ہی طرف لے کر جائے گا. تیرے ہاتھوں میں وہ حرام خون دوڑ رہا ہے جو ان ہاتھوں کو گناہوں کی طرف ہی لے کر جائے گا. وہ تو موٹی سی بات ہے, وہ تو بہت آسان سی بات ہے. جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے, جیسی غذا ہوگی ویسے کام ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے معاملات کو حکم پر لاؤ, پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ. معاشرہ, عبادات, اخلاق, تینوں لائنیں بن جائیں گی اگر معاملات درست ہو جائیں. Reconstruction of Ummah 4 لائنیں ہیں, moneymarkers.com. عبادات, اخلاق, معاشرہ اور معاملات. اگر معاملات درست ہو جائیں تو باقی 3 حصہ, 3 خود بخود قائم ہو جائے گا. اس لیے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ, لو اللہ کی مدد صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے.
پہلے صبر پھر نماز، پہلے طہارت پھر عبادت، پہلے طہارت پھر عبادت، پہلے پاکیزہ ہو. یہ نہیں غسل کر لیا وضو کر لیا، نہیں، اپنے خون کو پاک کرو پہلے حرام کمائیوں سے. آپ جانتے ہیں وہ مرغی جو گندگی کھاتی ہو اس کو ذبح کرنے سے پہلے اتنی دیر بند کرنے کا حکم ہے کہ اس کے اندر سے گندگی کھانے کا اثر ختم ہو جائے، تب آپ اس کو کھا سکتے ہیں. تب آپ اس کو کھا سکتے ہیں. تو اس کو اتنی دیر بند رکھا جائے کہ وہ گندگی نہ کھائے، کہ اس کے اندر سے گندگی کا اثر پہلے ختم ہو جائے، پھر آپ اس کو ذبح کریں. ایک مسلمان کے مرغی کھانے کے لیے، ایک مسلمان کو مرغی کھانے کے لیے مرغی کو بند رکھنا پڑتا ہے یہاں تک کہ اس کے اندر سے گندگی کا اثر ختم ہو جائے. پھر بتاؤ کہ پھر یہ مسلمان جو غذا لے رہا ہے اسے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کے لیے کتنے اہتمام کی ضرورت ہوگی. جو مرغی یہ کھا رہا ہے اس مرغی کو بند کرو. ایک گھر میں گندگی کھاتی ہے، جلالہ اس مرغی کو کہتے ہیں. شریعت کا حکم ہے کہ اسے بند کرو تاکہ اس کے یہ غذا، گندے غذا کا اثر ختم ہو جائے، پھر اس کو ذبح کرو. اس سے اندازہ کرو جب مسلمان مرغی کو کھانے کے لیے پہلے مرغی کو پاک کرے تو بتاؤ اس کے اپنی غذا کتنی پاکیزہ ہونی چاہیے. اس لیے چاہیے کہ اپنے معاملات کو حکم پر لاؤ. یہ ساری محنت نقل و حرکت اس لیے تھی کہ اس کام کے ذریعے پورا دین وجود میں آئے، پورا دین وجود میں آئے. اس کام کے ذریعے پورا دین وجود میں آئے. نقل و حرکت جو مقصد کے لیے تھی کہ اس کام کے ذریعے ہم بدلیں اپنے آپ کو. مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز سے رخ پھیرنے سے اللہ نے روکا ہے. صرف وطن چھوڑنا ہجرت نہیں ہے، ورنہ اس زمانے میں جو لوگ ملکوں میں رہتے ہیں جا کر انہیں مہاجر کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ دنیا کے لیے گئے ہیں، اور جو دنیا کے لیے وطن چھوڑے وہ مہاجر ہو ہی نہیں سکتا. حدیث میں صاف منع کر دیا، حدیث نے انکار کر دیا کہ جو ملک چھوڑتے ہیں مال کے لیے وہ مہاجر نہیں ہیں. مہاجر وہ ہیں جو اپنے ملک کو چھوڑے دین کے لیے، وہ مہاجر ہیں. صاف کہا ہے روایت میں کہ جو آدمی ہجرت کر رہا ہے مال کے لیے، اس کی ہجرت مال کے لیے، ہجرت کر رہا ہے نکاح شادی کے لیے، اس کی ہجرت شادی کے لیے، جو ہجرت کر اللہ کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ کے رسول کے لیے. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. اس لیے اس ساری نقل و حرکت کا اصل مقصد یہ ہے کہ پورا دین وجود میں آئے، پورا دین وجود میں آئے. پورے دین کو وجود میں لانے کے لیے محنت ہے. اپنے ماحول کو دعوت کے ذریعے بدلو، کیونکہ اللہ رب العزت نے دین پر استقامت کا اور دین پر غیبی نصرتوں کے نازل کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ دعوت پر کیا ہے. یہ پکی بات ہے. قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، قرآن اس سے بھرا ہوا ہے کہ اگر تم دعوت پر ہو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، اور اگر تم دعوت اللہ چھوڑ دو گے تو دعاؤں کی قبولیت سے، وحی کے برکات سے محروم کر دیے جاؤ گے. کیا دعوت، کیا دعوت. بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا. اگر تم نے یہ دو کام چھوڑ دیے یہی دعوت ہے. ایک کالم اخبار میں امر معروف کا دے دیا جائے، اس سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. امر معروف کا کرنا یہ ہے کہ تو خود معروف کی دعوت دے. نہی منکر یہ ہے کہ تو خود اپنی ذات سے جا کر لوگوں کو منکر سے روکے. یہ کام ہے. یہ نہیں کہ اخبار میں سارا فحش ایک کالم امر معروف کا بھی دے دیا کہ بھئی میں نے لوگوں کو امر معروف کر دیا ہے اخبار کے ذریعے سے. نہیں. سب سے پہلے اس بات پر غور کرو، سب سے پہلے اس بات پر غور کرو کہ دور نبوت میں منکر سے روکنے کا کیا طریقہ تھا.
معروفات بنانے کا کیا طریقہ تھا؟ وہ دعوت ہے. یہ نہیں کہ کسی بھی ذریعے سے بات پہنچا دی اور یہ کہہ دیا کہ ہم نے بات پہنچا دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اللہ کی طرف سے، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ خود پہنچائیے. ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے خود نہیں پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت ادا نہیں کیا. آپ چاہتے تھے آپ اس راستے میں نکلیں اور شہید کیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں، پھر شہید کیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں، پھر شہید کیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں. آپ بار بار فرما رہے ہیں اور یہ فرمایا کہ میں تو دین کے دعوت کے کسی تقاضے سے نہ بیٹھتا، لیکن ایک وقت میں سب کے لیے سوائے کا انتظام کرنا مشکل ہے. میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، اس امت کو متحرک بنایا گیا تھا.